جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں، آج اور جتنے دن پچھلے گزرے ہیں، ایک میں بات بتاؤں کہ بھارت اور پاکستان کی ہر روز سیز فائر وائلیشنز ہو رہی ہیں. ریممبر دس تھنگ. سیکنڈلی، جو پاکستان کی ناردرن پاکستان ہے، اس کی جو ایئر اسپیس ہے وہ کمپلیٹلی اس وقت اٹ سیمز کلوز، بیکاز اس میں کوئی جیٹس وہاں پہ نہیں جا رہے. سو دس از ویری الارمنگ تھنگ کہ سیز فائر وائلیشن بھی ہو رہی ہیں. دو انڈیا کہہ رہا ہے جی پاکستان اسمال آرمز یوز کر رہا ہے، پاکستان کہہ رہا ہے انڈیا اسمال آرمز یوز کر رہا ہے. اور پاکستان کے جو ناردرن اسپیس ہے، ناردرن پاکستان جو ہے، وہ سارے کا سارا دیٹ از آل اباؤٹ، اس کے اندر کوئی جہاز نہیں اڑ رہا. اٹ مینس دیر از ایک ٹیرر کا خدشہ ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جو بات امپورٹنٹ ہے اور بڑے کم لوگ اس وقت پاکستان کے میڈیا پہ یا انڈین میڈیا پہ کر رہے ہیں. جو آج تک بھارت اور پاکستان کے معاملات خراب ہوئے، دونوں دفعہ اری اور پلوامہ کے جو واقعات ہوئے تھے، اری اور پلوامہ کے جو واقعات ہوئے تھے، ان دونوں واقعات کے اندر انڈیا اٹیکڈ پاکستان آفٹر 12 days. Today is day 10. There are still 2 days to go. میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت اور پاکستان میں کے معاملات جب خراب ہوئے، اری میں اگر آپ کو یاد ہو، اری کے اندر ریممبر اری کے اندر جب معاملات خراب ہوئے تو اس وقت بھارت اور پاکستان نے جو چیزیں خراب ہوئیں تو یاد رکھیں کہ انڈیا نے 12ویں دن پاکستان پہ حملہ کیا تھا. 12th day. ٹھیک ہے جی. سو ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دس تھنگ. 12ویں دن آج ہے ڈے 10، کل ڈے 9 تھا، صبح ڈے 11 ہے، اینڈ پرسوں ڈے 12 ہے. سو جسٹ ٹو ٹیل، بہت سارے پاکستانی جو ہیں شاید وہ سمجھ رہے ہیں چیزیں ڈی ایسکلیٹ ہو رہی ہیں. میں نہیں سمجھتا چیزیں ڈی ایسکلیٹ ہو رہی ہیں. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت انڈیا کے اندر ایک اور بہت بڑی جو بات ہے وہ کی جا رہی ہے کہ وائی Pakistan's DGISI has been appointed as a national security advisor. Why Pakistan's DGISI has been appointed as national security advisor? کیوں ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں، انڈیا جو ہے نا، مجھے جو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، انڈیا نے اٹیک تو کرنا ہے. کئی لوگوں کا کہنا ہے یہ نہیں کرنا، مجھے بھی کبھی کبھی لگتا ہے نہیں کرنا. لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ان اری اینڈ پلوامہ انڈیا نے 12ویں دن آن 12th day پاکستان پہ اٹیک کیا تھا. ٹھیک ہے جی. انڈیا کے پاس بہت ساری چوائسز ہیں. دیکھیں، آزاد کشمیر کے اندر کہا جاتا ہے کہ 1000 سے زائد مدرسے ہیں. 1000 سے زائد مدرسے ہیں. اور میری انفارمیشن کے مطابق جو مجھے تھوڑا بہت پتہ چل رہا ہے کہ تقریباً 10 روز کے لیے مدرسے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. تو جو سیکیورٹی حکام ہیں پاکستان کے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھارتی فورسز ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں کہ وہ بہت سارے مدرسوں پہ حملے کر سکتے ہیں، جس طرح لاسٹ ٹائم بالا کوٹ کی بات ہوئی تھی. کیپ دس ان مائنڈ کہ جو مدرسے ہیں کشمیر کے اندر، ان کو 10 روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے. یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. بھارتی فورسز کا یہ ہے کہ وہ کہیں گے جی مدرسوں سے دہشت گرد آتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور یہاں سے ہی وہ عسکری تربیت حاصل کرتے ہیں، وہ ساری تربیت حاصل کرتے ہیں. یہ چیزیں ہیں. سننے میں آیا کہ گورنمنٹ آف جو کشمیر ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو گرمی کی وجہ سے مدرسے بند کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور ظاہری بات ہے، لوگ یہ دنیا نیوز کی پاکستان کے اندر اخبار ہے، اس میں یہ خبر آئی ہے. اور اس کی بندش کی وجوہات یہ نہیں ہے کہ جی حملے کا خدشہ ہے، اس کی وجہ کہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں. سو دس از سم تھنگ ویری سیریس. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، 12 دن کے بعد انڈیا نے پلوامہ اینڈ اری میں حملہ کیا تھا. 12 دن کے بعد. آج 10 دن ہوئے ہیں، صبح 12واں، کل اور پرسوں. سو اٹ مینس کہ if today it's Friday, then expect this be on منڈے یا سنڈے کو ایکسپیکٹ کر لیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے دونوں دن 12 دن بعد ہی کیا تھا. اس دفعہ
ہو سکتا ہے نہ کریں اٹیک، کریں گے تو پاکستان کہتا ہے جی ہم ریڈی ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا فلان ہوگا ڈمکان ہوگا. سو یہ چیزیں جو ہیں مجھے ذاتی طور پہ لگتی ہیں کہ دس از سم تھنگ ویری 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 امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کی جو ساری کی ساری جو جسے کہتے ہیں نا سچویشن ہے، اس سچویشن کے اندر یہ چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ اور انڈیا کیا کہتا ہے، انڈیا کہتا ہے جی کہ پائیدان یہ جو لوگ ہیں یہ ہر قیمت کے اندر ریممبر دس تھنگ، یہ جو لوگ ہیں ان کو ہم نے حملہ کرنا ہے. پاکستان کے اندر ظاہری بات ہے بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور یہ جو انڈیا کہہ رہا ہے جی جناب کہ یہ انہوں نے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے یہ بدلا، یہ چینج جو اپوائنٹ کیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو. نارملی یہ نہیں ہوتا، کئی لوگوں کا ہوگا یہ جی کنسنٹریشن آف پاور ہو جائے گی، کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کنسنٹریشن آف پاور ہے. میرا خیال ہے کبھی ماضی میں یہ نہیں کیا گیا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ دیٹ دیر از سم پاسبلٹی آف ٹاکس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. دیر از سم پاسبلٹی آف ٹاکس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. شاید اجیت دوول اور پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے درمیان کوئی بات چیت ہو سکتی ہے شاید. میں اس کو آئی کین ناٹ کنفرم دس بٹ آئی کین اسیس دس. مجھے اس چیز کا دیکھیں یہ کبھی اس طرح کی چیز کی نہیں گئی ہوگی. جب فوج نے اس چیز کو سوچا ہوگا کہ کس کو اپوائنٹ کریں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، when the army might have thought who shall we appoint as a national security advisor، کس کو کریں ہم. تو ظاہری بات ہے ڈسکشن تو ہوئی ہوگی جی اس کو کر دیں اس کو کر دیں یہ کر دیں وہ بندہ ڈھونڈیں فلانا بندہ ڈھونڈیں ڈمکانا بندہ ڈھونڈیں. یہ باتیں تو ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں پھر کس کو کریں، انہوں نے کہا جی اس کو کر لیتے ہیں، اس کو کر لیتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے دیٹ از دیر، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. انڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انہوں نے اپنے آرمی چیف کو لگایا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی آپ نے آئی ایس آئی چیف کو لگایا تو اس میں سم تھنگ کوئی فشی فشی ہے. دیر از نتھنگ فشی فشی. مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان چاہتا ہے کہ اگر ٹاکس ہوں تو وہ ٹاکس ظاہری بات ہے فوج جو ہے کیونکہ پاکستان کی فوج یہ کہتی ہے کہ وی ہیو این انسٹیٹیوشنل میموری، we have an institutional memory regarding India, so we do know what to do, how to engage، یہ کیا کب کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جناب. تو یہ چیز جو ہے مجھے یہ نظر آتی ہے، مجھے یہ دکھتی ہے، میں اس کو سمجھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی کہ یہ چیز اس کی ہو سکتی ہے. سو میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز ہوتی ہے کہ ٹاکس کی کوئی بات چل رہی ہے، دیر از سم تھنگ گوئنگ آن بٹوین دا ٹاکس. ادھر پاکستان کیئرفل بھی ہے کہ یہ 10 مدرسے جو ہیں بند کر دیے گئے ہیں، 10 روز کے لیے مدرسے بند کر دیے ہیں کشمیر میں. ریممبر دس تھنگ، مدرسے بند کر دیے گئے ہیں کشمیر کے اندر. اور یہ مدرسے بند کرنے کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر انڈیا یہ کہتا ہے جی یہاں پہ کچھ ایسے ہیں. دیکھیں پاکستان کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا، اگر ہم نے یہ نہ کیا، انڈیا نے کہیں پہ پاکستانیوں پہ حملہ کر دیا، پاکستانی کو بچے مارے گئے یا کچھ ہوا تو پھر ہمیں انڈینز کو مارنا پڑے گا. یہ پاکستان کا موقف ہے. سو پاکستان کہتا ہے کہ اوائڈ کریں اس چیز سے، میکسیمم کوئی ایسی چیز نہ پیدا ہو. دیکھیں میں یہاں پہ ایک چیز بتاؤں کہ پاکستان کے اندر ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا یہ چیزیں جو ہے نا اٹس ناٹ جوک. لڑائی کو مذاق تھوڑی ہے. لڑائی کے آگے آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گی. آپ کو پتہ ہے کہ ایز وی آر ٹاکنگ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر فار ایگزامپل یہ باتیں چل رہی ہیں کہ یار حالات خراب ہیں، اسٹاک مارکیٹ انڈیا کی متاثر ہو رہی ہے جس طرح اگلے دن پاکستان کی متاثر ہوئی ہے. روز جب جنگ کی باتیں آتی ہیں تو میں آئی تھنک انڈین اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں پڑھ رہا تھا، 7,000 پوائنٹ وہ نیچے آئی ہے، ڈراپ کی ہے. Why Indian market will come 7,000 point down? The Indian market will come 7,000 point down knowing کہ حالات ایسے بن چکے ہوئے ہیں. Businesses work with the sentiments. بزنس تو سینٹیمنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں یا کہ بزنس کسی اور چیز سے کام کرتے ہیں؟ بزنس ایبسولوٹلی سینٹیمنٹ سے کام کرتے ہیں جناب. ٹھیک ہے نا جی.
سو یہ چیز دیکھنی چاہیے، یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ بزنس جو ہیں وہ سینٹیمنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں، بزنس کسی اور چیز سے کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ سو یہ آپ پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مدرسے بند کرنا، پہلی بات، انڈیا کا 12 دن ابھی آنے ہیں پائن، یہ میں اپنے پاکستانی کے دوستوں کو بتا رہا ہوں اور انڈینز کو بھی بتا رہا ہوں، دوز ہو آر واچنگ اس اکراس دا بارڈر، ٹھیک ہے نا جی، کہ یہ دس از دا سچویشن. لیکن یہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے اس کو اپوائنٹ کرنا، بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. دیکھیے جل عاصم ملک جو ہے نا، یہ از نون ایز این ایکڈیمک جنرل، از این ایکڈیمک جنرل ہے. ایکڈیمک جنرل سے مراد یہ ہے کہ بھائی ان کے پاس پی ایچ ڈی بھی ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کیا انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر، اور ٹھیک ہے جی، اور جسے کہتے ہیں نا ایک بڑی بات ہوتی ہے پی ایچ ڈی کرنا، وہ مذاق تو نہیں ہوتا. میں بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں یار، بڑی خوشی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ شکر ہے کہ ہم نے بھی ایک ایکڈیمک ورلڈ کا جو ایک مائل سٹون ہے وہ اچیو کیا. میرا تھیسس بھی آسٹریلیا اور انگلینڈ سے جو ہے وہ چیک ہو کے آیا، تو وہ ہمارے ویسے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، سبجیکٹ کی بات تو نہیں ہے. پاکستان میں جب کسی نے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو اس کے جو تھیسز ہیں وہ 2 انڈسٹریلی ڈیولپ ممالک میں جاتے ہیں. آئیڈر اٹ کوڈ بی یو ایس اے اور کہیں اور بھی جہاں کی یونیورسٹیاں اچھی ہوں، دس دیٹ اس طرح کی چیزیں. سو بہرحال دیٹ از دی اسٹوری. سو یہ جل عاصم ملک جو ہیں ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگانا سے مراد یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں بیک چینل کو ٹاک چل رہی ہے اور کہیں نہ کہیں پہ اجیت دوول سے ملاقات ہو جائے. انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول صاحب، جن کو نہیں پتا میں ان کو بتا رہا ہوں. India's national security advisor name is Ajit Doval. He is basically the mind behind. He is the mind behind مودی صاحب. مودی صاحب کے پیچھے جو مائنڈ ہے وہ ہیں، ٹھیک ہے جناب. ان کو سارا پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرف جانا ہے اور کیا ہم نے بھاگنا ہے اور کیا ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک چیز کو کرنا ہے. سو لیٹس سی اس میں یہ کیا چیز نکلتی ہے. لیکن بھارتی حکومت کو اس کی تیاریاں بھی نظر آ رہی ہیں آن گراؤنڈ. ان کی جو سیاستدان ہیں وہ بزی ہو گئے ہیں ڈیلی لائف میں، ٹھیک ہے نا جی، وہ ڈیلی لائف میں بزی ہو چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری پارٹی جو ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جو دوسری پارٹی سے مراد افواج، وہ اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹاک مارکیٹ جو ہے، یہ میں ٹائمز ناؤ کی خبر آپ سے کوٹ کر رہا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ پاکستان کی بھی گر گئی ہے اور اسٹاک مارکیٹ انڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے. اور پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ تو زیادہ گرے گی. دیکھیں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ پاکستان کی چھوٹی مارکیٹ ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا، ٹھیک ہے جی. سو انڈیا کی تو بڑی اسٹاک مارکیٹ ہے. انڈیا کے وہ جسے کہتے ہیں نا یہ وہ سامنے آتا ہے. سو لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز اینڈ ہاؤ اٹ اسٹیبلشز، اور یہ کیا چیز کیسے بنتی ہے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ ایک یہاں پہ بات کرنی ہے آپ سے کہ وی آل پیپل اراؤنڈ اس، جو دوز ہو آر فار دا پیس، جو امن کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو ایک چیز کہوں گا، all of us should work for peace. ہم سب کو امن کے لیے کام کرنا چاہیے اور امن کی بات کرنی چاہیے. یہ میرا موقف ہے، یہ رہے گا اور یہ ایسے ہی ہے. کوشش کریں، ہر پل کوشش کریں، ہر پل اپنا وہ جسے کہتے ہیں نا ایک وہ بنائیں کہ نہیں جناب ہم نے وہ کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے یہ پوری کی پوری کوشش کرنی ہے، ہر قیمت پہ کرنی ہے. سو امن کے لیے کام کرنا ہے سب نے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جسے کہتے ہیں نا کہ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، اور جتنی جلدی معاملات ٹھیک ہوں انڈیا پاکستان کے اندر، عام آدمی کو فائدہ ہوگا، لوگ اپنے کاروبار کی طرف جائیں گے. اگر پاکستان کے ڈی جی ایس آئی کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگایا جا رہا ہے، انڈیا کے اندر لوگوں کو کہنا ہے یہ جی فوج کی کنسنٹریشن آف پاور ہے. بھائی بالکل ہے، فوج آبویسلی، فوج کا رول پاکستان کی پالیٹکس، اکانومی، بہت سارے سفیئرس کے اندر ہے. اینڈ دس از این ایکسیپٹیڈ رول بائی دا پولیٹیکل کلاس. میں تو عام آدمی ہوں، آئی ایم اے کامن مین، آئی ہیو نتھنگ ٹو، میرے تو کوئی اسٹیک نہیں ہے، میں تو گورنمنٹ میں نہیں ہوں، میری تو کوئی بزنس ملنے اور وہ سسٹم نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی کانسٹیٹیوشنل رول میرے پاس ہے. لیکن پاکستان کے اندر فوج کا رول موجود ہے
جو رہے گا، اور فوج کے رول کو رول بیک کرنے کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو ایک کمپریہنسو اچھی ڈبیٹ کرنی چاہیے، اینڈ دین اس کے ساتھ ساتھ ڈلیور کرنا چاہیے، بہت کچھ ایسا کرنا چاہیے جو میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے رول کو کے لیے اس حوالے سے. بٹ لیٹ سی ہاؤ اٹ گوز اینڈ ہاؤ فردر تھنگس انفولڈ. بٹ دس از انٹرسٹنگ کہ 2 دن ہیں جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ 12 دن بعد انڈیا نے پلوامہ اینڈ اری کے بعد حملے کیے تھے، 10 مدرسے بند ہو گئے انہوں نے کر دی ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اب جو عاصم ملک صاحب پاکستان کے DGIS ہوئی ہیں، یہ 2 دن پہلے کل پرسوں خبر آئی تھی، میں آج اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دیر از اے کنورسیشن گوئنگ آن ایٹ پچھلے لیول پہ، کوئی نہ کوئی ہو رہا ہے. یہ جو امریکی بار بار کہہ رہے ہیں لائن آف کمیونیکیشن کھولیں، لائن آف کمیونیکیشن کھولیں، یہ کوئی ایم اے کی بات نہیں ہوتی. اس کے پیچھے انڈیا بڑا طاقتور ہوگا، انڈیا بہت بڑا ملک ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو کنورسیشن ٹیبل پہ آنا ہی پڑتا ہے.